Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Learning with Sonia Miraj. I hope so you all are fine. So now, in this video we're going to discuss the caliphate of the Hazrat Umar Rasala Anha. Let's have an introduction. His name was Umar bin Khattab and he born in Makkah in 583 and he belonged to Banu Adi. You can say he was a part of the Quraysh tribe. اگر اسٹارٹ کی بات کریں تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ نے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اور یہ ورسٹ کائنڈ آف اینمی تھے اسلام کے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مار دیں, قتل کر دیں, لیکن اللہ نے ان کا مائنڈ چینج کر دیا تھا. انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اسلام کو 690 میں. اس کے علاوہ کافی زیادہ غزوات تھی جن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. یہ سکسیسر تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سیکنڈ کیلف آف اسلام تھے. ٹھیک ہے, 13ویں ہجری میں ہی سلیکٹڈ ایز اے کیلف آف مسلمس. ایکسپینشن آف اسلام میں اگر بات کریں تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں ہمیں بہت زیادہ فتح حاصل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وی کانکویسٹ لائک مینی ایریاز آف عراق, پرشیا, ایران, سیریا, فلسطین ٹو دا اسلامک امپائر, یعنی وہ سب جگہ پہ نا اسلام پھیلا چکے تھے. اب آگے ہم بات کرتے ہیں عراق کی. اس میں کیا ہو رہا تھا کہ جنگ ہو رہی تھی. حضرت عمر صلی اللہ علیہ کے ٹائم سے پہلے لیڈرشپ تھی وہ آف اسلامک جنرل جو تھے حضرت مسنا بن حارثہ ان کے ہاتھ میں تھی اور ابو عبیدہ ثقافی ان کے ہاتھ میں تھی. ٹھیک ہے, اب آرمی جو تھی وہ ٹورڈ ایران جا چکی تھی. رستم جو تھا اس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا ایز اے کمانڈر ان چیف آف پرشین آرمی. رستم نے اسپے بھیجے تھے, یعنی جاسوس بھیجے تھے مسلم آرمی کی طرف, اور 2 آرمیز تھیں نرسی اور جبان, تاکہ وہ فائٹ کر لیں مسلمس کے اگین. اب کانکویسٹ آف نمراق کی بات کرتے ہیں. اس بیٹل میں ابو عبیدہ ثقافی نے ڈیفیٹ کیا تھا جبان کو. اور بیٹل آف سقاطی کی اگر آپ بات کریں تو اس میں ہم دیکھیں گے اس بیٹل میں کہ ابو عبیدہ ثقافی نے اٹیک کیا تھا نرسی آرمی کو, اور حضرت مسنا نے بھی اٹیک کیا تھا. ٹھیک ہے, پرشین آرمی پہ, جس کی وجہ سے ہم پرشین جو تھی ان کو ڈیفیٹ ہو گئی تھی. بیٹل آف جسر کی اگر بات کریں, آرمی واز سینٹ انڈر دا لیڈرشپ آف مروان شاہ. دا ہارسز آف مسلم آرمی گاٹ اوے فرام دا پرشین ایلیفینٹس, کیونکہ ایلیفینٹس تھی تو ہاتھی تھے تو گھوڑے ان سے ڈر کے پیچھے ہو رہے تھے. لیکن ابو عبیدہ ثقافی جو تھے وہ گر گئے تھے ہاتھی کے پاؤں کے پاس اور شہید ہو گئے تھے. 4000 مسلمان جو تھے وہ بھی اس ٹائم شہید ہوئے تھے. یہ جو بیٹل آف جسر تھی نا, اس میں ہمیں بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ ہم جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ابو عبیدہ ثقافی جو ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوگا. اب دا سکسیس آف بواب میں کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اداس ہو گئے تھے پچھلے انسیڈنٹ کی وجہ سے جو واقعہ ہوا تھا ہاتھی کے پاؤں میں گرنے والا. اس کی وجہ سے پھر انہوں نے آرمی بھیجی تھی مسنا کے پاس تاکہ وہ برج کو ریور کو بلاک کر دیں, اور 1000 آف پرشنز اس میں مر چکے تھے. اور اس انسیڈنٹ میں عراق کو ہم نے پورا کنٹرول میں لے لیا تھا, لیکن حضرت مسنا ڈائٹ آفٹر دا وار, مطلب وار کے بعد. وکٹری آف قدسیہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کنکویسٹ کیا تھا ہم نے عراق کو, اور یہ ہماری بیٹل جو تھی نا قدسیہ کی بڑی بیٹل کنسیڈر کی. حضرت سعد بن ابی وقاص یہ آرمی کے ساتھ آئے تھے 20,000, اور رستم آیا تھا جو رستم تھا وہ 1,20,000 کے ساتھ آیا تھا. مسلم نے اٹیک کیا تھا. ٹھیک ہے, اور 20,000 پرشین جو تھے وہ مر گئے تھے, 8,000 مسلمان شہید ہو گئے تھے. اور سعد بن ابی وقاص نے جو تھا نا میسج بھیجا تھا حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو اباؤٹ دا وکٹری آف ایران, یعنی اپنی فتح کے بارے میں. Okay, now we're going to discuss about the Madian Muslims marched toward the Bible after the little fight. Ivan Kasra captured by the Muslims and Kasra ran away. Kasra وہاں سے بھاگ گیا تھا. مسلم نے کنکرڈ کیا تھا جلولالہ اینڈ حلوان, اور سعد بن ابی وقاص نے اس ٹائم مال غنیمت 3 کروڑ کس کو بھیجا تھا؟ مدینہ کی طرف. یعنی وہ جو سارا واقعہ ہوا تھا اس میں ہمیں کتنا مال غنیمت ملا تھا؟ 3 کروڑ, اور وہ بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے, کچھ اور کنکویسٹ ایریاز سے جیسے آذربائیجان, تبرستان, امرنیا سستان اور یہ خرستان, یہ سارے علاقے کافی زیادہ تھے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ایریاز پہ بھی حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جن کی وجہ سے ہم فتح پا چکے تھے. کانکویسٹ آف سیریا کی بات کریں تو ڈمیسکس یہ کیپٹل ہے سیریا کا. اس کو بھی کانکر کیا گیا تھا 70 دیز میں. ٹھیک ہے, اس کو مطلب اس کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو محاصرہ کر کے. ٹھیک ہے, اور یردان تھا اور ہمسی, یہ بھی کانکرٹ کر لیے تھے مسلمانوں نے. اور اس کو نا یہ جو یردان ہے اس کو جردان بھی کہتے ہیں. بیٹل آف یمروک کی بات کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, رومنز اور مسلم تھے وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. ایک ریور تھا یرموک, ادھر رومنز ور 2 لاکھ ان نمبر. ٹھیک ہے, حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص
آسک اس بیٹل میں تھے اینڈ دے دس واز اے بلڈسٹ وار، یعنی سب سے زیادہ خون اس وار کے اندر بہا تھا اور رومنس مر گئے تھے، 3000 مسلمان بھی تھے وہ شہید ہوتے، رومن کتنے مرتے 1 لاکھ، ٹھیک ہے. اس میں مسلمانوں نے نا اسٹیپ فارورڈ کرتے گئے، باقی جو رہ گئی تھیں جگہیں عراق کی، سیریا کی، مطلب تقریباً سارا سیریا ہی کنٹرول کر لیا تھا، ٹھیک ہے. مسلم ڈومینز ہو گئی تھی ہر جگہ پہ. کانکویسٹ آف بیت المقدس میں ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص جو تھے نا، انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا بیت المقدس کا، اور حضرت عمر جو تھے ان کو ہم کہتے ہیں وہ خود آئے تھے، he came himself, he was a hero, as a hero. تو وہ جب وہاں پہ آئے تھے انہوں نے ایک پیس ایگریمنٹ کیا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جی یہ زندگیاں اور جو پراپرٹیز ہیں لوگوں کی بیت المقدس میں وہ بالکل پروٹیکٹ کی جائیں گی اور ریلیجیس فریڈم دی جائے گی. چرچز جو ہیں ان کو بھی مطلب بالکل سیو کر دیا جائے گا، کوئی مسئلہ، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی. اس ٹائم ایک ایپیڈیمک تھا، یعنی ایک وہ کیا کہتے ہاں اسے کہتے ہیں وبا پھیل رہی تھی، ٹھیک ہے، سیریا میں، اور جس میں 25,000 مسلمان جو تھے نا اس وبا کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے. پلیگ کو کہتے ہیں مطلب وبا، ایپیڈیمک، پھیلنا، مطلب جو وبا تھی وہ پھیل گئی تھی تو اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آگے ہم ریفارمز ڈسکس کریں گے. ریفارمز جو انٹروڈیوس ہوئے تھے بعد حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شورا کونسل تھے. شورا کونسل میں 2 تھے، شورا عام اور خاص. اب حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے یہ ڈیولپ کیے تھے یہ 2 مطلب پاتھ، 2 ذریعے. اب شورا خاص کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کچھ خاص لوگ تھے جیسے کہ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عثمان، سعد بن ابی وقاص، یہ تھے شورا خاص میں. اور عام میں جتنے بھی لوگ تھے نا مدینہ کے اس ٹائم کے جو مدینہ میں رہ رہے تھے ان کو شورا عام میں ہم انکلوڈ کرتے تھے. آگے ڈسکس کرتے جائیں گے نا جب، تو ہم دیکھیں کہ ہم فائنینشیل مینجمنٹ، یہ بھی ایک ریفارم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نا، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ فائنینشیل مینجمنٹ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا رول ادا کیا تھا اور کس طرح سے فائنانس کو انہوں نے پراپر طریقے سے ٹیکل کیا تھا. آگے ہم بیت المال کو ڈسکس کرتے ہیں. اسی کے اندر فائنینشیل مینجمنٹ کے اندر آتا ہے کہ یہ اسٹیبلش کیا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. مطلب ایڈوائس کس کی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. تو یہ نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرمی جو تھی نا انہوں نے پے کیا تھا، امپلائمنٹس بھی پے کیا تھا. اس میں میجر سورسز جو تھے نا مطلب آف انکم، زکوٰۃ تھے، خراج تھا، جزیہ تھا، خمس تھا. اگر ہم زکوٰۃ کی بات کریں سب کو پتہ ہے زکوٰۃ کیا ہوتا ہے، اور خراج کا بھی سب کو تقریباً پتہ ہے. جزیہ ہوتا ہے کہ ٹیکس کو ہوتا ہے نا جو نان مسلمس ہم لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ جزیہ. اور خمس کی اگر بات کریں تو یہ ایک مال غنیمت کا نا 5واں حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بیت المال میں ہوتا ہے. اور عشر ہوتا ہے، ٹائپ آف زکوٰۃ ہے. یہ مسلمس جو کلٹیویشن ہوتی ہے نا، یعنی زمین وغیرہ میں جو ہوتا ہے فصل وغیرہ اس میں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب اگلا حصہ واٹر مینجمنٹ اور ایگریکلچر سسٹم تھا. حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا تھا لوگوں کو کہ انہوں نے بائی نہیں کرنی لینڈ ایسی جس کو کانکویسٹ ایریا ہو، یعنی جس کو فتح کیا گیا ہو یا اس پہ کوئی جنکشن ہوئی ہو. وہ واٹر مینجمنٹ کو انہوں نے کہا تھا کہ ڈک کرنا ہے آپ نے، یعنی کو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہ یار کنال جو ہوتا ہے نا اس کو کھودنا ہے ڈفرینٹ ایریاز میں تاکہ واٹر مینجمنٹ سسٹم جو بیٹر ہو سکے. انہوں نے ہی نا فیوڈل سسٹم جو تھا نا سیریا اور عراق میں وہ ختم کیا تھا. ڈیفینس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اسٹرینتھ کیا تھا ڈیفینس سسٹم کو اور آرمی کو، اور ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفینس سسٹم کو بیٹر بنایا گیا تھا. جیسے کہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا جیل سسٹم، انٹروڈیوس کیا گیا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ، پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ، اور یہ جو جوڈیشری جو تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ قاضی اور مفتی جو ہے نا اس کو اپوائنٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہر لحاظ سے نا یہ جو ڈیفینس سسٹم تھا وہ اسٹرانگ کیا جا سکے، اس کو اسٹرینتھ پرووائڈ کی جا سکے، اس کو بیٹر بنایا جا سکے ہر طریقے سے.